بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے ابو مصعب بن عبداللہ مطرف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرحمن بن ابی الملوال نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن منقدر سے انہوں نے کہا میں نے جابر رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 353۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا، وہ عمر بن ابی سلمہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کاندھے پر ڈال دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 354۔ ہم سے محمد بن مسنا نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے عمر بن ابی سلمہ سے نقل کر کے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، کپڑے کے دونوں کناروں کو آپ نے دونوں کاندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 355۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسامہ نے ہشام کے واسطے سے بیان کیا، وہ اپنے والد سے جن کو عمر بن ابی سلمہ نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ اسے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کناروں کو دونوں کاندھوں پر بخاری حدیث نمبر 356۔ ام ہانی بنت ابی طالب سے یہ سنا، وہ فرماتی تھی میں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے دیکھا آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا پردہ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے پوچھا کہ کون ہے، میں نے بتایا کہ ام ہانی بنت ابی طالب ہوں، آپ نے فرمایا اچھی آئی ہو ام ہانی۔ پھر جب آپ نہانے سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور 8 رکعت نماز پڑھی ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کے بیٹے حضرت علی بن ابی طالب کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک شخص کو ضرور قتل کرے گا، حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، یہ میرے خاوند ہیبرا کا فلاں بیٹا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام ہانی، جسے تم نے پناہ دے دی ہم نے بھی اسے پناہ دے دی۔ ام ہانی نے کہا یہ نماز چاشت تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 357۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی، وہ سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ برا نہیں، بھلا کیا تم سب میں ہر شخص کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 358۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 359۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن وکیع نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان بن عبد الرحمن نے یحییٰ بن ابی کثیر کے واسطہ سے، انہوں نے اکرمہ سے، یحییٰ نے کہا میں نے اکرمہ سے سنایا، میں نے ان سے پوچھا تھا تو اکرمہ نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا
کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اسے کپڑے کے دونوں کناروں کو اس کے مخالف سمت کے کندھے پر ڈال لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 360۔ ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے وہ سعید بن حارث سے کہا، ہم سے جابر بن عبداللہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ بوات میں گیا۔ ایک رات میں کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہیں۔ اس وقت میرے بدن پر صرف ایک ہی کپڑا تھا، اس لیے میں نے اسے لپیٹ لیا۔ آپ کے بازو میں ہو کر میں بھی نماز میں شریک ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، جابر اس رات کے وقت کیسے آئے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ضرورت کے متعلق پوچھا۔ میں جب فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لپیٹ رکھا تھا؟ جسے میں نے دیکھا، میں نے عرض کی کہ ایک ہی کپڑا تھا، اس طرح نہ لپیٹتا تو کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا اگر وہ کشادہ ہو تو اسے اچھی طرح لپیٹ لیا کر، اور اگر تنگ ہو تو اس کو تہہ بند کے طور پر باندھ لیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 361۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، انہوں نے سفیان ثوری سے انہوں نے کہا مجھ سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، سہل بن سعد سعدی سے انہوں نے کہا کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازاریں باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں کو آپ کے زمانے میں حکم تھا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 362۔ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو معاویہ نے اعمش کے واسطہ سے، انہوں نے مسلم بن سبی سے، انہوں نے مسروق بن اجدع سے، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے، آپ نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے، میں نے اسے اٹھا لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے۔ آپ قضاء حاجت کی، اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانے چاہتے تھے لیکن وہ تنگ تھی، اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا، میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 363۔ عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کعبہ کے لیے قریش کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے، اس وقت آپ تہبند باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے کہا بھتیجے کیوں نہیں تم تہبند کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے۔ حضرت جابر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا، اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے، اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 364۔